میری پارٹی کو بھی بہت تکلیف ہے جو ہوا ہے اس سے. میں صرف اپنی پارٹی سے ایک التجا کرتا ہوں, میں سب پارٹیوں سے التجا کرتا ہوں, کھل کر یہ تو کہو کہ ہم حکومت میں کبھی آئیں گے تو ایسا نہیں ہوگا. ہم نے ابھی تک نہیں کہا ہندوستان میں کسی نے کہ ہم آئیں گے تو ایسا نہیں ہوگا, اور ایسا نہیں ہوگا اس کے لیے ہم ایک ترتیب تیار کریں گے. ہم ایک سٹیزنز رائٹس کا ایک مسودہ تیار کریں گے کہ ایسا کبھی کوئی پولیس والا نہ کر پائے. بہت ساری کوششیں ہوئی ہیں ہندوستان میں, پہلے بھی ہوئی ہیں اور یو پی اے کے دوران بھی ہوئی اور لوگوں نے بھی کی ہیں, لیکن ابھی تک جو کچھ بھی مدد ہو پا رہی ہے وہ جو ججز ہیں, جو صاف ذہن کے ججز ہیں وہ کر رہے ہیں. ابھی پولیٹیکل پارٹیز نے کھل کر یہ نہیں کہا ہے کہ ہم ایسا پھر کبھی نہیں ہونے دیں گے. تکلیف ہوگی اس میں, آپ کو گالی دینے کا اگر ہم موقع دیں گے تو ہمیں تکلیف ہوگی, آپ گالی دے رہے ہیں, لیکن آج ہم کو یہ کہنا پڑے گا اس ملک کو اگر بچانا ہے کہ کل ہمیں کوئی گالی دے گا تو ہم برداشت کریں گے کہ ہم کو ڈیموکریسی کے لیے اسے برداشت کرنا ہے, ہمیں برداشت کرنا ہے. یہ نہیں کہ آپ اچھی باتیں کہیں, آپ کو فریڈم ہے, لیکن جہاں پر آپ تلخ بات کہیں گے اور سخت بات کہیں گے تب آپ کی فریڈم وہیں پر جا کر رک جائے گی. میں آپ کو واقعہ سناؤں جو ہائی کورٹ سے ڈویژن بینچ نے ایک فیصلہ کیا تھا یو اے پی اے میں ہمارے دو ساتھیوں کے لیے, اور وہ یو اے پی اے میں انہوں نے بہت تفصیل سے جا کر اینالائز کر کے یہ کہا تھا کہ یہ مقدمہ چل سکتا ہے کسی اور بات پر, آئی پی سی پر یہ مقدمہ چل سکتا ہے, چلے, لیکن اس میں یو اے پی اے کیسے بنتا ہے, اس میں ٹیررسٹ ایکٹ کیسے بنتا ہے. اور تعجب مجھے اس بات کا ہوا کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ تک گیا. سپریم کورٹ نے جو انیشل ہیئرنگ ہوتی ہے اس میں کہا کہ اس پر ہم تفصیل سے اس کو سنیں گے, اس میں کوئی غلط بات نہیں, تفصیل سے آپ سننا چاہتے ہیں, لیکن سپریم کورٹ نے یہ بھی کہہ دیا کہ اس چیز کو آگے کسی کیس کے لیے پریسیڈنٹ نہیں ڈیل کیا جائے. یہ یوزلی سپریم کورٹ یا کوئی بھی کورٹ یہ جب فیصلہ سناتا ہے تب کہتا ہے کہ ہم نے جو اس کیس کے جو خاص جو حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ سنایا ہے, تو اس فیصلے کو پریسیڈنٹ نہ استعمال کیا جائے, ایسا کہا جاتا ہے اکثر. لیکن جس وقت وہ کیس ایڈمٹ ہوتا ہے اس وقت یہ کہہ دینا, اسٹے نہیں دیا لیکن یہ کہہ دیا کہ اس کو آپ پریسیڈنٹ ٹریٹ نہ کریں. تو میں کورٹ میں بحث کر رہا تھا ایک اور معاملے میں یو اے پی اے کے, تو میں نے یہ کہا کہ صاحب مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک بات کہوں, آپ نے فیصلہ ایک بہت اچھا سنایا تھا لیکن اس پر سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اس کو ایز اے پریسیڈنٹ یوز مت کریں. تو اب آپ اس کو پریسیڈنٹ تو یوز نہیں کر سکتے, اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہم پہلے ڈیسائیڈ کر چکے ہیں اس لیے ہم اس میں بھی یہی فیصلہ لیتے ہیں. لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں, میری ناقص یہ ایک رائے ہے اور اس میں میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پریسیڈنٹ نہیں ہے لیکن کورٹ نے یہ کیا آپ سے یہ کہا ہے کہ آپ اس پر پھر سے غور نہ کریں. کورٹ نے یہ تو نہیں کہا کہ اس پر مختلف کچھ اور غور کریں, کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ اس پر آپ غور نہ کریں, جو آپ نے پچھلی دفعہ غور کیا تھا اس پر آپ غور نہ کریں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں آٹومیٹکلی کہ یہ پریسیڈنٹ نہیں ہے تو ہم اس کو نہیں ٹچ کریں گے. لیکن اگر پھر سے وہی سوال آپ کے سامنے آئے اور آپ پھر سے سوتہ فیصلہ کرنا چاہیں کہ اس سوال پہ تو میری رائے یہی ہے جو میں نے پہلے رکھی تھی, بہرحال پہلے میری کیا رائے تھی اس کو میں استعمال نہیں کر سکتا ہوں, لیکن اس وقت موجودہ میری رائے یہ ہے کہ یہ غلط ہے اور اس کو آپ سنا دیجئے. تو میں نے ایک ہلکی سی مسکان دیکھی جج صاحب کے چہرے پر کہ ان کو بھی یہ لگا ہوگا کہ اب میں اس کا فیصلہ کیسے کروں. لیکن سچائی کیا ہے, سچائی یہ ہے کہ ہم ایک جگہ جب سی اے این آر سی کا پروٹیسٹ چل رہا تھا تب میں نے یہ دیکھا, اور اس کے بعد جب کورٹ میں معاملے آئے تب میں نے یہ دیکھا ہم لوگ بہت ڈیوائیڈڈ تھے. بی جے پی کو اور حکومت کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی, ہم بہت ڈیوائیڈڈ تھے کہ اس میں کون لڑے گا, کون بحث کرے گا, یہ مقدمہ کس کے پاس جائے گا, ان کو کون لے جائے گا. ان سے کہا کہ ابھی آپ مقدمہ مت کریے, کسی سے کہا کہ ابھی جو ایک مشترک ایک اسٹریٹجی ہونی چاہیے تھی کہ ان مقدموں کو ہم کیسے لڑیں گے, معاف کریے گا, ہم وہ نہیں اسٹریٹجی بنا پائے. اور ہر ایک یہ سوچتا رہا کہ اس میں کچھ کر لوں یا وہ کچھ کر لیں, اگر یہ کر لیں گے تو پھر فائدہ کیسے ہوگا. اور مجھے یہ اجازت دیجیے کہ میں ایک بہت تکلیف والی بات کہہ رہا ہوں.
میں نے چدمبرم صاحب سے بات کی، ہوم منسٹر رہ چکے ہیں، میں نے ان سے بات کی کہ آپ جامعہ میں اور شاہین باغ میں چلے جائیں تو اچھا ہوگا، تو وہ بیچارے تیار ہو گئے۔ میں نے بے انتہا کوشش کی کہ چدمبرم صاحب کو شاہین باغ اور جامعہ پہنچا دیا جائے، وہ جانے کو تیار تھے، 3 دن وہ تیار رہے، لیکن جو لوگ تحریک میں موجود تھے، جن کا انوالومنٹ تھا، اور ظاہر ہے ان کا حق بنتا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ ہوم منسٹر رہے ہیں، انہوں نے نکسلیوں پر وار کیے تھے، اس لیے ہم ان کو نہیں آنے دیں گے۔ سوال اس وقت یہ نہیں تھا کہ نکسلائز کے ساتھ چدمبرم نے ہوم منسٹر رہتے وہ کیا کیا تھا، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ غلط کیا تھا ان سے کہہ دیتے، اپنے گھر بلا کے چائے پلا کر کہتے کہ اس معاملے میں ہم آپ سے اختلاف رکھتے ہیں، ہم اس میں آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ لیکن اس وقت ہندوستان کا ہوم منسٹر، اگر جو رہ چکا ہے ہوم منسٹر، آ کر یہ کہتا کہ ان بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو پوری دنیا سنتی کہ ہندوستان کا ایک مانا ہوا ہوم منسٹر یہ کہہ رہا ہے۔ میں صرف اس کو اس لیے کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی رائے صحیح رہی ہو سکتا ہے کہ غلط ہو سکتا ہے کہ ہم ان کی تکلیف نہ سمجھ پائے ہوں، لیکن ہماری جو جدوجہد تھی، اس کی جو اسٹریٹجی تھی، اس میں ہم کہیں کمزور پڑ گئے کہ اس کا لیڈر کون تھا۔ ہر ایک لیڈر بننا چاہتا تھا یا کوئی بھی لیڈرشپ نہیں لینا چاہتا تھا، اس کی وجہ سے ہم وہاں نہیں پہنچ پائے۔ اب میں نے جو اشارہ کیا تھا یوگیندر یادو صاحب کے لیے، وہ اشارہ یہ تھا کہ میری پارٹی کو بھی بہت تکلیف ہے جو ہوا ہے اس سے۔ میں صرف اپنی پارٹی سے ایک التجا کرتا ہوں، میں سب پارٹیوں سے التجا کرتا ہوں، کھل کر یہ تو کہو کہ ہم حکومت میں کبھی آئیں گے تو ایسا نہیں ہوگا۔ ہم نے ابھی تک نہیں کہا ہندوستان میں کسی نے کہ ہم آئیں گے تو ایسا نہیں ہوگا، اور ایسا نہیں ہوگا اس کے لیے ہم ایک ترتیب تیار کریں گے، ہم ایک سٹیزنز رائٹس کا ایک مسودہ تیار کریں گے کہ ایسا کبھی کوئی پولیس والا نہ کر پائے۔ بہت ساری کوششیں ہوئی ہیں ہندوستان میں، پہلے بھی ہوئی ہیں اور یو پی اے کے دوران بھی ہوئی اور لوگوں نے بھی کی ہیں، لیکن ابھی تک جو کچھ بھی مدد ہو پا رہی ہے وہ جو ججز ہیں، جو صاف ذہن کے ججز ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ ابھی پولیٹیکل پارٹیز نے کھل کر یہ نہیں کہا ہے کہ ہم ایسا پھر کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ تکلیف ہوگی اس میں، آپ کو گالی دینے کا اگر ہم موقع دیں گے تو ہمیں تکلیف ہوگی، آپ گالی دے رہے ہیں، لیکن آج ہم کو یہ کہنا پڑے گا اس ملک کو اگر بچانا ہے کہ کل ہمیں کوئی گالی دے گا تو ہم برداشت کریں گے کہ ہم کو ڈیموکریسی کے لیے اسے برداشت کرنا ہے، ہمیں برداشت کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ اچھی باتیں کہیں، آپ کو فریڈم ہے، لیکن جہاں پر آپ تلخ بات کہیں گے اور سخت بات کہیں گے تب آپ کی فریڈم وہیں پر جا کر رک جائے گی۔ تو آپ جو بھی تحریک چلا رہے ہیں، میں آپ کے لیے آپ کے ساتھ پوری طرح سے آپ کی ہمدردی میں یہاں موجود ہوں، رہوں گا، لیکن میں آپ سے التجا کر رہا ہوں کہ ایک گرینڈ اسٹریٹجی بنائی جائے کہ جو بھی حکومت میں آئے، جیسے بھی آئے، وہ پھر ایسا کر نہ پائے اپنے کو بچانے کے لیے یا کسی اور پر اس طرح سے پیش آنے کے لیے، وہ ایسا پھر کر نہ پائے۔ ایسا کوئی چارٹر بنے، ہماری کانسٹیٹیوشنز میں امینڈمنٹ ہو، نئے قانون بنے، نئے ججز کو اس بات کے لیے ٹرین کیا جائے کہ پہلے دن تو کہہ دیں کہ صاحب یہ تو ہیلس کرائم ہے، تو ملک کے خلاف ہے، اور اس کے بعد پھر 3 سال بعد کہیں یہ تو کرائم بنتا ہی نہیں ہے اور آپ کو بیل دے دیں 3 سال بعد۔ جہاں بحث ہوئی ہے، پولیس نے یہ نہیں صرف کہا ہے کہ انہوں نے ملک کی مخالفت میں کچھ کیا ہے، پولیس نے جگہ یہ کہا ہے کہ انہوں نے چکا جام کرنے کا ایک اعلان کیا تھا۔ اب چکا جام بھی اگر ایک ٹیررسٹ ایکٹ ہو گیا ہے ملک میں تو پھر کیا بچے گا؟ اس لیے اس پر میں آپ سبھی، ہمارے سارے پارٹی کے لوگ یہاں موجود ہیں، میں آپ سے التجا کروں گا، اور میں پریس والوں سے بھی، کہ بھائی آج ہماری باری ہے، کل آپ کی ہوگی اور اس کے بعد کسی اور کی ہوگی۔ ایسا جب ظلم ہوتا ہے تو وہ ظلم رکتا نہیں ہے، اس ظلم کو ایک نیا وکٹم روز چاہیے ہوتا ہے، اس خوراک کے لیے وہ کہیں بھی جا سکتا ہے۔ تو آج ہم جاگ جائیں، ہماری شکایت ہو تو وہ بھی ہم سے کہہ دیں، کسی اور کی شکایت ہو تو وہ بھی ان سے کہہ دیں، لیکن کہیں کہ اب آگے ایسی شکایت کسی سے نہیں ہوگی، کیونکہ ہم یہ موقع اب کسی کو آگے نہیں دیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔